جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے संसार کی رچنا کیسے کی، یعنی دنیا کو کیسے بنایا، اور انسان کے جیون کی حقیقت کیا ہے، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، اب بھی پانی پر ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے جی میں آئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے संसार بنایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ بات حقیقت ہے संसार کے سچے مالک کی، کہ جو چیز دکھ رہی ہے اس کو کیا پہچاننا ہے، جو چیز نہیں دکھ رہی اس کو پہچاننا ہوتا ہے کہ بھی اس کی پہچان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اس کے بندے اس کی کھوج کریں، اسے پہچانیں، اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اسے راضی کریں، اچھائی پر چل کر برائی سے بچ کر۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حقیقتاً جو संसार کا سچا مالک ہے اسے ہم ان سر کی آنکھوں سے ہم دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے ہوا چلتی ہے اسے شریر پر لگتی ہے تو محسوس کرتے ہیں، مگر آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی مالک ہے ہمارا جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمارے شریر کے انگ بنائے ہیں، دنیا میں جیون کی شروعات کرائی ہے، ہمارے اوپر دکھ بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے، پریشانی بھیجتا ہے، موت بھیجتا ہے، اس کی بادشاہت ہم پہ چھائی ہوئی ہے۔ تو ہم اس طرح سے اللہ کو محسوس کرتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ جو ہے، جو اصل مالک ہے، وہ چھپا ہوا ہے ہماری آنکھوں سے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سمجھے؟ اب اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، پہچان تو ہم کر سکتے ہیں اس کی، جو آسمانی خبریں آئی ہیں، قل هو اللہ احد، کہ وہ ایک ہے، یکتا، اکیلا ہے، ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے، وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے، اپنے زندہ رہنے میں کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، اپنے باقی رہنے میں کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کو بنایا ہے۔ بات سمجھیں؟ جننے کی بات تو یہ ہے کہ نہ اللہ جنا گیا ہے کسی سے ہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ ہاں، اس کو کسی نے نہیں بنایا مگر اس نے سب کو بنایا ہے، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے، وہی سارے جہان کا مہان مالک ہے، ہر چیز پر اس کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے پورے संसार میں، سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، ہر چیز دنیا میں مرنے مٹنے والی ہے، اللہ کبھی نہ مٹنے والا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی ذات شروع سے تھی، کچھ نہ تھا اللہ تھا۔ بات سمجھیں؟ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بھئی ہم دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ زمین، آسمان، سورج، چاند، یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں ہمیں کیا معلوم زمین آسمان سے اوپر کیا ہے؟ آسمانوں کے اوپر بھی ایک اسی اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے۔ زمین کے اندر کیا ہے ہمیں کیا معلوم؟ زمین کے اندر بھی ہر چیز کے اوپر اسی مالک کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے۔ بات سمجھیں؟ تو کچھ نہ تھا اللہ تھا، اور لاسٹ میں کچھ بھی نہ رہے گا اللہ رہے گا۔ اللہ ایک ایسی عجیب ہستی ہے جو اس کی آسمان سے خبریں آ چکی ہیں، اس کے دوارا تو ہم اسے تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم وہ پوری ہستی کیا ہے اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ آنے جانے سے پوتر ہے، ہمیں کسی کی مدد کرنی پڑے گی ہمیں بھگ کے جانا پڑے گا۔ اللہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، بیٹھنے سے پاک، سونے سے پاک، اٹھنے سے پاک، چلنے سے پاک۔ آپ ذرا سوچئے، اندازہ لگائیے، کیا عجیب ہستی ہے اللہ کی۔ چلنے سے پاک، بیٹھنے سے پاک، اٹھنے سے پاک، لیٹنے سے پاک، سونے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں،
हैं? نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، سب کو کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا، سب کو پلاتا ہے خود نہیں پیتا، سب کو سلاتا ہے خود نہیں سوتا، سب کو بٹھاتا ہے خود نہیں بیٹھتا، سب کو لٹاتا ہے خود نہیں لیٹتا۔ بات سمجھیں، ذرا غور کریں بات پہ، کیا عجیب ہستی ہے اللہ کی۔ اور اتنا دور ہے، اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ ہماری آنکھ تو کیا دیکھے گی۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار سواری ہم انسان کا من ہے، دھیان۔ ایک پل میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے، نہیں بیٹھے بیٹھے ہیں۔ ہماری آنکھ تو اللہ کو کیا دیکھے گی، ہمارا من کا خیال بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا اونچا ہے اللہ، اتنا اوپر ہے اللہ، اور قریب کتنا ہے کہ ہماری سانس سے زیادہ قریب ہے۔ اندازہ لگاؤ، یہ عقل سے بات باہر ہوگی کہ نہیں؟ اتنا دور کہ آنکھ نہ دیکھ سکے، اور اتنا قریب، اتنا دور کہ من کا خیال بھی نہ پہنچ سکے، آنکھ نہ دیکھ سکے، من کا خیال نہ پہنچ سکے، اور اتنا قریب ہے کہ ہماری سانس سے زیادہ قریب ہے۔ ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے وہ، اندازہ لگاؤ۔ عقل سے بات باہر ہوگی کہ نہیں؟ ارے اللہ خدا وہی تو ہے جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں آ گیا وہ خدا ہی کیا ہے پھر؟ بات سمجھیں، یہی سنسار کا سچا مالک ہے۔ تو بھی یاد رکھیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز پر اللہ کی بادشاہت چلتی ہے، سب اس کے سامنے بے بس ہیں، کمزور ہے، وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، کمزور نہیں ہے۔ ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے جو اس سے الگ ہے، وہ اکیلا سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ اس کی پہچان ہو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے جیون کا مقصد بھی یہی ہے کہ بن دیکھے ہم اللہ کو پہچانیں اور اسے راضی کریں۔ اسی لیے قرآن مجید میں آپ جب پڑھیں گے سورہ بقرہ میں، الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے نا بات وہی، بن دیکھے، اس سنسار میں اسے دیکھ نہیں سکتے ہم، بن دیکھے اس پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے، نراکار شکتی کے آگے سر جھکاتے ہیں، کوئی آکار آگے نہیں رکھتے، نہ مورتی نہ کچھ، بن دیکھے اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ کائنات جو اللہ نے بنائی، کس لیے بنائی؟ انسان اور جنات کا امتحان لینے کے لیے۔ اللہ نے انسان اور جنات کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، باقی ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھرتی میں جو ہے انسان ہی آباد ہے اور ترقی کر رہا ہے، باقی اور جیووں کے مقابلے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایک سمے تک کے لیے بنائی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دھرتی بنائی، دنیا بنائی، اللہ نے زمین کے اندر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان کی ضرورتوں کے خزانے بھر دیے، اسٹور کر دیے۔ ہر ضرورت کی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اسٹور کر دیا۔ کیا ثبوت ہے کہ ہماری ضرورت، ہماری بھوک لگنے سے پہلے 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ زمین میں سے گیہوں پیدا کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو ہماری ضرورت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام کر دیتا ہے، اور اس زمین کو ہماری ضرورتوں کی چیزوں سے اتنا بھر دیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، جب حساب کتاب کا دن آئے گا، ابھی تو امتحان چل رہا ہے لیکن پھر حساب کتاب کا دن آئے گا، دنیا میں کس نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ سب کا حساب کتاب کرے گا۔ جب قیامت کا دن، قیامت قائم ہوگی تو زمین کے خزانوں کا 1000واں حصہ بھی استعمال نہ ہوگا۔ اتنے خزانے بھر دیے اللہ نے زمین کے اندر ہیں، اتنا خزانہ اللہ نے زمین کے اندر بھرا۔ اب زمین کے اندر ہر چیز پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے 4 دن لگائے۔ کیا دن؟ 4، زور سے بولو، 4 دن لگائے۔ اب 4 دن کیسے ہیں واللہ عالم، ہمیں نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے وہ 4 دن کیسے ہیں۔ زمین کے اندر جتنی بھی فصل اگتی ہے، یہ خزانے بھر دیے اللہ نے زمین کے اندر۔ زمین پر پیڑ پودے، جاندار چیزیں کتنی ساری بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، نقصان دایک، فائدہ مند، سانپ ہے، زہریلا،
کتنی ساری چیزیں ہیں یہ پیدا کی ہیں اللہ نے۔ تو جیسے زمینیں بنائیں ایسے ہی 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں بنائے ہیں، 2 دن اس میں لگائے، سب کچھ اللہ نے بنایا۔ اب اس کائنات میں وہ جو کرتا ہے وہ حق ہے، جو کرتا ہے وہ سچ ہے اور صحیح کرتا ہے، جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ جس کو غریب بناتا ہے تو وہ صحیح فیصلہ ہے، اس کا حق اور سچ ہے۔ جس سے مال روکتا ہے تو حق ہے اور سچ ہے۔ جس کو دیتا ہے تو حق ہے، سچ ہے۔ جس کو مارتا ہے تو حق ہے، وہ مارتا ہے تو حق ہے۔ زندگی دیتا ہے تو حق اور سچ ہے، اس کا فیصلہ اٹل اور سچ ہے اور صحیح ہے، ہر ظلم سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہمیں سمجھاتا ہے کہ میرے بندو، یہ کائنات بیکار نہیں بنائی گئی، تم دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیے گئے، تمہارے اندر میں نے رچنا بنائی ہے۔ ہاں، تمہارا امتحان لیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے، جو جیسے کرم کرے گا ویسے ہی بدلہ اس کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سمجھاتا ہے کہ تم دنیا میں بیکار پیدا نہیں ہوئے، تمہارے پیچھے ایک طاقت ہے، اللہ کی طاقت، جو تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر کرم کو دیکھ رہا ہے، جس نے ساری کائنات پر قابو کیا ہوا ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز کے اوپر اسی اللہ کی حکومت چلتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے اشارے پر چلتی ہے۔ میرے سر کے بال اللہ کے قبضے میں، میرے ناخون اللہ کے قبضے میں، میرا رواں رواں اللہ کے قبضے میں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے من کی مرضی کا بادشاہ بنا کر فری ول دیا ہے اور ٹیسٹ لیا ہے، امتحان لیا ہے۔ میں جیسے کرم کر کے مروں گا، موت کے بعد ویسا ہی بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ اور اس ساری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اب بھی وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، سچائی اور ایمانداری پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھو۔ بے ایمانی، حرام، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو روکو۔ پالنے والا اللہ ہے، جب اس نے جیون دیا ہے تو وہی پالے گا، وہی پار لگائے گا، جس نے پیٹ لگایا ہے وہی بھرے گا۔ پالنے والا اللہ ہے۔ یہاں تمہارا امتحان چل رہا ہے، اس کائنات کی حقیقت کو پہچانو۔ جاؤ قبرستان دیکھو، قبروں کو دیکھو، کوٹھی بلڈنگ نہ دیکھو۔ ہاں، دھوکے سے نگاہ ہٹاؤ، اپنے شریر کی طرف غور کرو، یہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ دنیا کے دھوکے سے نگاہ ہٹا کر سچائی پر غور کرو۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، گندگی کا گھر ہے۔ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ شیطان نے دنیا کے اندر جھوٹا گیان پھیلایا ہوا ہے کہ انسان کی جو آتما ہے 84 لاکھ یونیوں میں جنم لیتی ہے۔ ارے میرے بھائی، موت کے بعد کی زندگی کو ماننا تو بڑا کٹھن ہے انسان کے لیے، جبکہ وہ حقیقت ہے اور حق اور سچ ہے کہ یہ دنیا امتحان کا جہان ہے سنسار کے سچے مالک کی طرف سے۔ موت کے بعد اصل زندگی ہے، جہاں اس زندگی کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ بالکل اٹل سچ ہے یہ بات، مگر اس موت کے بعد کی زندگی کو ماننا تو انسان کے لیے بڑا کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے۔ اللہ اسی کو سمجھائے گا جو اس کی تلاش میں مارا مارا پھرے گا، اور یہاں جو ہے جھوٹا گیان پھیلایا جا رہا ہے۔ 84 لاکھ یونیوں میں جنم ہوتا ہے، انسان کو گمراہ کر، یعنی کہ دھرتی پہ انسان انصاف کرے ہی نہ، انصاف دھرتی پہ ہو ہی نہ۔ اس طرح سے شیطان نے جال پھیلایا کہ دھرتی پہ فساد پھیلے، گمراہ کیا جائے لوگوں کو، بھٹکایا جائے لوگوں کو۔ ارے موت کے بعد کی زندگی پہ یقین کرے گا کہ موت کے بعد زندگی ہے، اگر میں اللہ کو راضی کر کے مرا، اچھے کرم کر کے مرا، فساد نہ پھیلایا تو میں جنت کے انعام کا حقدار بن جاؤں گا۔ تو انسان ظلم جاستی سے رکے گا دل سے، مگر شیطان نے پروپگنڈا پھیلایا ہوا ہے، دھوکے کے جال کا، جھوٹے گیان کا۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، پھر ویسے ہی بدلہ دے گا۔ اور پل صراط کا ذکر ہے، پل صراط جو جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پتھر کی جو کنکری جو ہوتی ہیں، بجری جو لینٹر میں پڑتی ہے، کولم میں پڑتی ہے، بجری کے سائز الگ الگ ہوتے ہیں، 0 سائز کی، 1 انچ کی، پھر اس سے موٹی، پھر اس سے موٹی، پھر اس سے موٹی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کی چھلنی ہوتی ہے چھالنے والی، چھلنی ہوتی ہے چھاننے والی۔ جتنے سائز کا پتھر نکالنا ہے
اتنے سائز کی چھلنی ہوتی ہے۔ اسی پرکار سے پل صراط پہ چھلنی ہوگی، ہیں کافروں کی چھلنی ہوگی۔ کافروں کو کیا ہوگا کہ بھئی تم جاؤ سیدھے جہنم میں، دفع ہو جاؤ۔ کیوں؟ تمہارا کائے کا حساب کتاب کریں؟ تمہارا کیا حساب کتاب ہوگا؟ نہ تم نے اپنے سچے مالک کو مانا، اللہ کو مانا، نہ تم نے موت کے بعد کی زندگی کو مانا، تو تمہارا کیا حساب کتاب ہے؟ تم نے اپنی منمانی کی، اللہ کی مرضی تم آئے نہیں اللہ کی مرضی پہ، اپنی منمانی کرتے رہے دنیا کے اندر، بچوں کی طرح مورتیاں بنا کر کے ان کے آگے جھکتے رہے۔ تم نے کون سا اللہ کو مانا؟ نہ تم نے موت کے بعد کی زندگی کو مانا، تو تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، سیدھے دفع ہو جاؤ نرک کی آگ میں، ہیں؟ ہاں۔ اب ہم دیکھیں مسلمان ہیں، مسلمانوں کے اندر جو ہے منافق بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں۔ ان کی چھلنی لگے گی، ان کو چھانٹا جائے گا۔ اب جو ایمان والے جن کے دل میں آج ایمان کا نور ہے، جو خود وہ محسوس کرتے ہیں مگر دوسرا کوئی سمجھ نہیں سکتا، سمجھے بات کو، خود محسوس کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کا نور، اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت، دنیا کی محبت نکل گئی، وہ محسوس کرتے ہیں مگر اب دکھائی نہیں دے رہا، مگر پل صراط پہ یہ نور روشنی بن جائے گا، روشنی بن جائے گا۔ اب جس کا جیسا ایمان ہوگا ویسی اس کو نور ملے گا، ویسی روشنی ملے گی۔ کسی کا روشنی ایسی ہوگی کہ قدموں میں ہوگی خالی، اب قدموں میں بالکل کہیں گھپ اندھیرا ہو، ذرا سوچیں آپ، بیہڑ جنگل ہو، خطرناک جنگل ہو، جھاڑ جھکڑ ہو، اگر ایک ٹارچ کی روشنی مل جائے تو وہ کتنی بڑی بات ہے۔ ٹارچ سے کم آدمی یہ تو دیکھ لے گا کہ آگے سانپ تو نہیں بیٹھا گھئی بنا کے، آگے کوئی کھڈا تو نہیں ہے، آگے کوئی جنگل جھاڑی تو نہیں ہے، آگے کانٹے تو نہیں ہیں، خطرناک جگہ تو نہیں ہے، خطرناک جانور تو نہیں ہے کوئی، تو وہ دیکھ لے گا کم سے کم۔ کھپ اندھیرا ہو، ایک ٹارچ ہو تو بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو اسی پرکار سے کسی کا ایمان اتنا ہوگا ہنڈے کی طرح، کسی کا ایمان ہوگا ٹیوب لائٹ کی طرح روشنی، مگر جس کے سامنے روشنی ہوگی وہی دیکھ پائے گا، یاد رکھیں۔ اور کسی کے پاس اتنا ایمان ہوگا کہ 800 میل تک روشنی جاری ہوگی اس کی، مگر دیکھے گا اسی کو۔ اب جو مشرک ہوں گے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے منافق ہوں گے، زبان پہ کچھ اور دل میں ایمان کی ردی نہیں تھی، دنیا کے اندر دنیا میں دکھ رہے تھے مسلمان مگر دل میں ایمان کی ردی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، فراڈ بازی کیا اللہ کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ اب مشرک کہیں گے کہ ایمان والوں سے کہ بھائی رکو، اپنی روشنی میں ہمیں بھی لے چلو۔ آواز آئے گی فرشتے کی کہ یہ روشنی یہ دنیا سے کما کے لائے ہیں، جاؤ تم بھی دنیا سے کما کے لاؤ، دنیا میں تو آ نہیں سکتے۔ اب تو کیا ہوگا کہ لوگ جہنم میں گرتے رہیں گے جس کے پاس ایمان نہ ہوگا۔ اب جن کے پاس حقیقت میں ایمان ہوگا وہ اپنے ایمان کی روشنی میں اس پل کے ذریعے سے جنت تک پہنچ جائیں گے، اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کی ہوگی، اللہ کا انکار کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوگا، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارا ہوگا، وہ اس پل پہ سے جو ہے جہنم میں گر جائیں گے۔ ثم لا يموتوا فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ سکون ملے گا، تڑپتے رہیں گے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ شریر میں جان دے گا، طاقت دے گا، پھر سزا دے گا، وہاں نہ انسان جیے گا نہ مرے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا۔ تو بھئی یاد رکھیں یہ جیون بیکار نہیں ہے، ہمارا بنانے والا مالک ہمارا امتحان لے رہا ہے، اپنی رچنا کے اعتبار سے وہ اپنا حساب لے گا پھر ہم سے۔ زندگی کا سمے ملا ہوا ہے، دھوکے سے باہر نکلو، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے، نہ تم سے پہلے لوگ رہے دنیا میں ہمیشہ، ان کو بھی جیون ملا تھا، وہ بھی اپنا امتحان دے کر مر کے چلے گئے، تمہیں بھی جیون کا سمے ملا ہے، اپنا سمے پورا کر کے امتحان دے کر تم بھی چلے جاؤ گے یہاں سے۔ اس لیے جاگو، دنیا کے دھوکے کو سمجھو، دنیا میں دل مت لگاؤ، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اللہ کی طرف دھیان لگاؤ، اللہ کی طرف غور کرو۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، اور بھئی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔